أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک بار دوبارہ اکٹھا کر دیا اور اس کے دربار میں اس خاص وقت میں حاضری کے لیے منتخب کیا۔ آئیے آج کی جو کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے اسم سے ابتدا کی، اس کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا، پھر اس کے بعد اسم کے بعد جو ہے ہم نے مرکبات کو دیکھا، جملہ اسمیہ کو دیکھا۔ آج ہم جو ہے گرامر کے ایک اہم جو ہے حصے فعل کی طرف چلتے ہیں اور اس کی ابتدا فعل ماضی سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جملہ فعلیہ پڑھیں گے۔ فعل ماضی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ قرآن کے اندر گرامر کی نوعیت یا جو ہے اس کی کنسٹرکشن کیسے ہے، ایک تو نحو ہوتا ہے جو کہ جملے سے متعلق ہوتا ہے، دوسرا صرف ہے جو کہ الفاظ سے متعلق ہوتا ہے، ایک اور چیز بھی ہے قرآن کے اندر، اس کو کہتے ہیں بلاغہ، یعنی اسلوب۔ قرآن کا اسلوب جو ہے بیان کرنے کا جو خوبصورت طریقہ ہے اسے بلاغہ کہتے ہیں، یعنی انتہا درجے کی جو ہے فصاحت ہے، انتہا درجے کا جو ہے وہ ایک انداز ہے قرآن کا بیان کرنے کا، وہ بھی جو ہے ایک اپنی جگہ جو ہے گرامر میں حیثیت رکھتا ہے۔ باقی چیزیں ووکیبلری وغیرہ یعنی ذخیرہ الفاظ ہیں یا اور چیزیں ہیں وہ اتنی اہم نہیں ہیں۔ عربی میں جانے سے پہلے ہم اگر یہ دیکھیں انگلش اور اردو میں فعل جو ہے وہ کس طرح ہے، ماضی، حال، مستقبل، امر اور نہیں۔ انگلش اور اردو تقریباً دونوں میں یہ جو افعال ہیں یہ ماضی، حال، مستقبل، امر اور نہیں کے ہوتے۔ عربی میں تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی عربی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ماضی، مضارع اور امر تین ہوتے ہیں، یعنی اس میں مستقبل اور حال جو ہے وہ ایک ہی زمانے کے اندر مضارع کے اندر آ جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ماضی کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ماضی کی پہچان دیکھتے ہیں کہ ماضی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دیا گیا فعل جو ہے، جو ورب ہے، وہ آیا ماضی کی ہے۔ ماضی کی پہچان تین ہے۔ اگر کسی فعل کے اوپر تین حرف جو بنا ہوا ہے وہ تینوں پہ زبر آئے، اگر کسی کلمے پہ، لفظ پہ تینوں حرف یعنی فا، عین، لام پہ تینوں پہ زبر آ رہی ہے تو سمجھ لیں یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ دوسری پہچان، اگر پہلے اور آخری لفظ پہ زبر اور درمیان والے پہ زیر آ رہا ہے تو یہ بھی ماضی کی پہچان ہے۔ تیسرا، اگر پہلے اور آخری پہ زبر اور درمیان والے پہ پیش آ رہا ہو یہ بھی ماضی کی پہچان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ماضی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پہلے اور آخری کلمے پر ہمیشہ دو زبر ہوتے ہیں، یعنی ایک زبر پہلے پہ ایک آخر، اور درمیان والا کلمہ جو ہوتا ہے اس پہ کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی زیر ہوتا ہے، کبھی پیش ہوتا ہے۔ اگر کسی جو ہے حرف یا کلمے پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے تینوں حروف جو فا، عین، لام ہے تینوں پہ زبر آ رہی ہے، یا درمیان والے پہ زیر اور باقی پہ زبر آ رہے ہیں، یا درمیان والے پہ پیش اور باقی پہ دونوں پہ زبر آ رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ ماضی کا جو ہے لفظ ہے، ماضی کا جو ہے فعل ہے۔ آئیے آج ایک اور آپ کو کام کی چیز سکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک صیغہ ہے فعلو۔ اب آپ کہیں کہ جی اس میں فا اور عین پہ تو زبر آ رہا ہے، لام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اسے کیسے پہچانیں گے کہ یہ ماضی ہے؟ یہ ہم اپنی اس کی گردان سے پہچانتے ہیں
کہ ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے اس پہ تو 3 حرکات ہوتی ہیں، اس کے بعد والے جو صیغے بنتے ہیں جو جمع کے ہیں، جو تثنیہ کے ہیں، جو مخاطب کے ہیں، جو غائب کے ہیں، متکلم کے ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں وہ بھی اسی طرح فعلا ہے، فعلا سے فعلو بنتا ہے، یہ ہم جو ہے دوسری ون میں سیکھ چکے ہیں، فعلا فعلو سے جو ہے نا فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا جو ہے یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صیغہ جو ہے فعلا سے نکلا ہوا ہے۔ دیکھیں اس کے 2 حصے کر دیے، پہلا حصہ نیلے رنگ کا ہے، دوسرا سفید ہے۔ یہ دونوں حصے کچھ چیزیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ جو نیلا آئی ہے اسے پہلے لکھتے ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ نمبر 1 مادے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے۔ یہ نیلے حصے کے اندر 3 حروف کون سے آ رہے ہیں؟ فا عین لام، اس کا مطلب ہے اس کا جو ہے مادہ کیا ہے؟ فا عین لام۔ دوسری چیز اس کا باب کا پتہ چلتا ہے، یہ جو فا عین لام ہے یہ باب کو بتاتا ہے۔ فرض کر لیں اگر اس پہ فا پہ زبر اور عین پہ زیر ہوتا تو یہ کون سا باب ہوتا؟ یس، اگر یہ فاعلو ہوتا تو یہ کون سا باب ہوتا؟ یس، کون بتائے گا؟ سمیع سمیع ہوتا۔ باقی تینوں باب آپ نے پڑھے، آپ نے تو چونکہ 4 پڑھے، لیکن باب جو ہے وہ یہ ہیں، وہ کسی وقت آگے آئیں گے تو میں بتاؤں گا۔ یہ جو ہے اس سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ یا تو فتح کا باب ہو سکتا ہے، یا دربہ کا ہو سکتا ہے، یا نصرہ کا، کیونکہ اس کے تینوں حروف تینوں کے اوپر جو ہے زبر آتے ہیں۔ تو اس میں ہم باب کا اندازہ کرتے ہیں کہ کم از کم یہ سمیع کا تو نہیں ہے، اگر زیر ہوتا تو آپ آنکھیں بند کے کہتے ہیں یہ سمیع ہے۔ تیسرا ہمیں اس حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل معروف ہے یا مجہول ہے۔ معروف فعل جو ہے عام ہوتا ہے، صحیح فعل ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ ایک ہے۔ معروف فعل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ فاس کلمے سے پہلے میم کا لفظ ہوتا ہے، اس میں چونکہ میم کا لفظ نہیں آ رہا اس لیے یہ معروف، یعنی اس نیلے رنگ والے حصے میں ہمیں یہ 3 چیزیں بتانی ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا باب کیا ممکن ہو سکتا ہے، اور آیا یہ معروف ہے یا مجہول ہے۔ اب آئیے اس سفید حصے کی طرف، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے صیغے کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی حالت جو ہوتی ہے فاعلہ، اس کے اندر ہوا چھپا ہوتا ہے، وہ مستتر ہوتا ہے، اس میں مانا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہوا جو ہے۔ باقی جتنے صیغے وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ مثلا یہاں پہ کیا ہے، واو الف آیا ہے اور لام کی پیش جو ہے وہ اس طرف آ گئی، یہ بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جمع میں بھی کیا ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ یعنی دوسری چیز جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے، آیا یہ غائب ہے، مخاطب ہے یا متکلم ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے۔ دوسرا اس سے جنس کا پتہ چلتا ہے، یہ سفید حصے سے دیکھیں، یہ فعلو ہم نے پڑھا ہے، یہ مذکر جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اور اگر یہ مؤنث کا ہوتا کوئی بتا سکتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ یہاں آپ کو پڑھایا نہیں فعلت اس حد تک کہ آپ کا نالج ہے، میں مانتا ہوں کہ فعلت ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے مؤنث ہے۔ فعلنا ہوتا جمع کا صیغہ ہوتا ہے نا، فعلنا ہوتا ہے۔ ہم نے چونکہ پیچھے ٹیبل گردان پڑھ لی تھی اس لیے جو ہے یہاں پہ میں یہ نون کا صیغہ لے آیا ہوں۔ اگر یہاں نون ہوتا، فعلنا ہوتا، تو ہم کہہ دیتے یہ کیا ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی جنس کا پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے کیسے پتہ چلتا ہے؟ بہت زیادہ، اور عدد کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اگر فعلا ہوتا واحد ہوتا، فعلا اگر الف لگا ہوتا تو تثنیہ ہوتا، واو لگا ہوا ہے تو جمع ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کو یہ آخری حصے سے پتہ چلتی ہے اور 3 چیزیں پہلے حصے سے۔ آئیے دیکھیں، یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے جو آپ کا پڑھا ہوا ہے، میں نے وہیں سے اٹھایا۔ فعلا تینوں حرف پہ زبر ہے، ماضی کا صیغہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی جو فارم ہوتی ہے ماضی کی اس میں ہوا موجود ہے، لہذا یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اس سے ہمیں 3 چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ معروف ہے، پھر ہمیں مادے کا پتہ چل رہا ہے، فا عین لام اس کا مادہ ہے،
دوسرے حصے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا مذکر کا پتہ چل رہا ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہوا موجود ہے. اگلے حصے کو دیکھیں, فا عین لام, یہ تو مادہ ہو گیا, فا پہ زبر ہے, عین پہ زبر ہے, لام پہ پیش آ گیا. اب یہ آپ کے معلوم کے خلاف ہے. آپ کا معلوم کیا تھا؟ میں نے کہا تھا اس میں ہمیشہ پہلے اور آخری پہ زبر ہوگا, یہاں نہیں ہے. یہ جو شرط تھی یہ اس صیغے کے ساتھ ہے, پہلے صیغے کے ساتھ ہے. اس کے ہمیشہ فا اور لام پہ زبر, درمیان والے پہ زبر زیر پیش ہو سکتا ہے. باقی جو ہے یہ ٹیبل کی کنسٹرکشن ہے کہ یہاں پہ لام آئے گا اور آخر میں اگر ہم واو لام لگا دیں تو یہ کیا ہو گیا؟ جمع غائب کا صیغہ بنا. واو الف جو ہے اور یہ پیش کی علامت جو ہے, یہ تینوں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے جمع غائب کا صیغہ ہے. اگلے کو دیکھیں, تا لگا دیا. یہ جو علامت زبر کے ساتھ آ رہی ہے اور یہ جو لام پہ سکون ہے, جزم ہے, یہ بتاتا ہے کہ یہ مخاطب واحد کا صیغہ ہے. اگلا دیکھیں, یہ جو اس کے ساتھ پیش آ گیا اسی پہلے والے میں صرف زبر کی بجائے پیش آ گیا فعلتو, یہ واحد متکلم کا صیغہ ہو گیا. تم آ گیا, یہ جمع کا صیغہ ہے. کیوں؟ جب آپ کو میں پڑھا رہا تھا تو وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا ہما ہم ہی ہما ہا ہما ہنا کی کما تم کی کما کنا. اسی طرح تا کا بھی آتا تھا, تا تما کم تم. تو یہ تم جو ہے جمع کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کون سا ہے؟ جمع واحد, سوری جمع مذکر ہے. اگلے کو دیکھیں جو آپ نے پہچانا, نا, یہ جو ہے جمع متکلم. یہ 6 صیغے کو آپ کے پکے ہوئے ہوئے کہ ان علامتوں سے آپ پہچان لیتے ہیں. باقی علامتیں میں ابھی آپ کو آج کی بونس پوائنٹ میں بتاؤں گا کہ باقیوں کی علامتیں کیسی ہیں اور کیسے پہچانی جاتی ہیں. یہ آپ کی معروف ہے اس لیے میں نے لیا. آئیے اب ہم ٹیبل لیتے ہیں. ماضی کا ٹیبل ہم فعلا سے بناتے ہیں. فعلا اس ایک نے کیا, فعلو ان دو نے کیا مذکر نے, فعلو ان سب مذکر نے کیا. یہ ہمارا پکا ہے فعلا اور فعلو. اور یہ درمیان والا صرف ایک نئی چیز آ گئی فعلا دو کے لیے. اگلا ہم مؤنث کا لیتے ہیں فعلتا, یہ اس ہاتھ سے کریں گے فعلت فعلت. لیکن تا کے اوپر نہ زبر ہے نہ پیش ہے نہ زیر ہے, تو کیا ہوا؟ فعلت اس ایک مؤنث نے کیا, فعلتا ان دو مؤنث نے کیا, فعلنا ان سب مؤنث نے کیا. اس میں صرف ہم پہلے صیغے سے واقف ہیں جو ہم QC1 میں پڑھتے آئے ہیں فعلت, لیکن یہ دو ہمارے لیے نئے ہیں. پہلے والے میں ایک نہیں آتا تسنیہ, یہاں دو ہو گئے, اس کا مطلب 3. اگلا آپ دیکھیں فعلتا, یہ سامنے والے کے لیے, اور فعلتم اس کا جو آخری اس سے بھی ہم واقف ہیں. درمیان میں کیا ہے؟ فعلتما دو والا, یہ ایک نیا ہے ہمارے لیے. مؤنث میں کیا ہوتا ہے؟ فعلتی, اس ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں فعلتی. یہ آپ کے لیے نیا ہے کہ دیکھیں اے کے نیچے اب زیر بھی آ گئی. اور فعلتما دو کے لیے, یہ پہلے جو مذکر کا تھا اس سے ملتا جلتا ہے. اوپر دیکھیں فعلتما اور نیچے بھی فعلتما. اور اس کے بعد کیا ہے؟ فعلتم, یہ جمع کا صیغہ مؤنث. آخری یہ جو ہے یہ آپ کے پچھانے ہوئے ہیں فعلتم فعلنا. اب بڑے مزے کی بات یہ ہے اس میں مذکر مؤنث کی تخصیص نہیں ہے. مذکر بھی یہی کہا فعلتم, مؤنث بھی یہی کہے گی فعلتم, جمع بھی مذکر بھی یہی کہیں گے فعلنا, مؤنث بھی یہی کہے گی فعلنا. لہذا اس میں تخصیص نہیں. یہ پورا ٹیبل آپ کا آ گیا 14 صیغوں کا. کیسے؟ فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتما فعلتم. یہ جو ہے اس کے ویسا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. اب فرض کر لیں میں آپ کو ایک فعل دیتا ہوں ذہابا, 3 زبر کے ساتھ ہے,
اس ٹیبل سے گزار دیجیے. ہاں جی, کون گزارے گا؟ جی میں گزارتا ہوں. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کو ہم کوئی بھی فعل دے دیں تو اس ٹیبل سے جب آپ گزاریں گے آپ کے جو ہے یہ 14 سیدھے بن جائیں گے. یہ 14 دیکھنے میں تو آپ کو زیادہ لگ رہے ہوں گے, 14 سے زیادہ, لیکن اصل میں یہ 14 ہی ہے کہ وہ جو آخری فالنا فالنا والا حصہ ہے یہ دونوں ایک ہی سیغے, اس لیے اکثر کتابوں میں اس کو ایک ہی سیغہ لکھا جاتا ہے, لیکن جب ٹیبل آپ ڈرا کریں گے تو ٹیبل جو ہے وہ اس طرح ڈرا ہوگا. چلیے یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہمارے پاس ہم دو مادے لیتے ہیں, نون صاد را اور عین لام ہوں. ان کے مادوں سے کچھ افعال بناتے ہیں ماضی کے. دیکھیں ناصرہ عالمہ, یہ تو ماضی کے جو ہے کیا ہو گئے, دونوں پہلے جو ہے سیغے بن گئے. ناصرہ عالمہ. اب باقی سیغے اس سے مختلف ایسے بھی بن سکتے ہیں. نصرو, ان تنصرتا, نصرتم, نصرت, استنصرتو, نصرنا, ان تنصرا. اسی طرح علمہ, علمہ, تعلمہ, علمنا, علمتا, تعلمنا, علمتم, علمت. یہ آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب سی کھچڑی سی بنا دی ہے آپ نے, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا ہے کیا رہے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو یہ اس طرح مختلف جو ہے یہ, حالانکہ یہ انہی کے بنے ہوئے ہیں, انہی سے نکلے ہوئے, لیکن یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ذہن الجھ رہا ہے. آئیے ذہن کو آسان کرتے ہیں. فرض کر لے ہمارے پاس یہ کچھ جو ہے افعال ہے, فتحہ, ضربہ, سامعہ, حسنا. اب ان سے جب ٹیبل بنائیں گے وہ تو ایسے ہی بنے گا جیسے آپ نے ذہابہ کا ٹیبل بنا دیا, اسی طرح یہ ان کے ٹیبل آپ بنا دیں. لیکن زائد الفاظ والے جو ہیں, مثلا یہ جو ہے سامنے میں الف اگر جو ہے اور تا کا اضافہ کریں یہ بنتا ہے استمع. اسی طرح تعلم, جاہدہ, یہ زائد علیہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کم الفاظ والے بھی ہیں, جیسے جاء, کالا, کیلا, کافا, لیسا, کانا, کادا. اور اسی طریقے سے جو ہے کالو, کلتا, لستا. ان کے ٹیبل ہم کیسے بنائیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. ٹیبل وہی ہے ہمارا کہ ایک طرف ہم غائب کے سیغے لیتے ہیں مذکر مؤنث, دوسری طرف مخاطب کے لیتے ہیں, اور تیسرا جو ہے متکلم کے, اور ان کے آگے واحد, جمع, تثنیہ جو ہے 3 حالتیں لے لیتے ہیں. دیکھیں وہی جو کھچڑی بنی ہوئی تھی اب آپ کے سامنے کتنی آسان ہے. ایک طرف ہم نے یہ ان غائب, مخاطب, متکلم کے سیغے لکھنا شروع کیے, یہ آپ واقف ہیں. نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. آپ نے کہا یہ تو بہت آسان کام تھا, اس سے تو ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں, ہم روز کرتے ہی ہے, ٹیوشن میں پڑھاتے بھی ہے, پڑھتے بھی ہیں. نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتم, نصرتم, نصرنا. صرف آپ نے ان کی جگہ بدل دی ہے کہ نصرتو کی جگہ نصرتم لکھ دیا اور نصرتم کی جگہ نصرتم لکھ دیا, اور تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس سے تو آپ نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. اگر ہم کہیں کہ آپ جو ہے نصرہ سے ماضی کے ٹیبل بنا لیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں. اب یہ نصرہ سے ایک استنصرہ لفظ بنتا ہے. کیسے بنتا ہے یہ اس کا وقت نہیں ہے. اب ہم اس کی گردان کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو انتنصرہ ہے اس کو اسی پیٹرن پہ آپ جو ہے گزار دیں تو کیا بنے گا؟ انتنصرہ سے انتصر, انتصر, انتصرتم. یہ تو بہت آسان ہو گیا, یہ تو آپ لوگ خود بتائیں جا رہے ہیں. چلے اسی طرح نصرہ سے ایک لفظ نکلا ہے استنصرہ. کیسے نکلا ہے اس کا محل نہیں ہے اس وقت, یہ ڈیٹیل میں جانے کی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں آپ جو مجھے یہ 6 سیغے بنا دیں, اب آپ بنائیں استنصرہ, استنصرو, آگے کیا ہے
استنصرتم انصرتم انصرتم انصرتو انصرنا غیر مانوس لفظ تھا، لیکن جب میں نے کہا جی سیغے بناؤ تو آپ نے فٹافٹ بنا. اب علمہ ایک لفظ ہے، میں کہتا ہوں اس کے حساب سے اس کے سیغے مجھے بنا دیں. جی بنائیے. علموا علموا علمتا علمتم علمتو اور علمنا. ابھی ایک اور لفظ ہے یہ علامہ. اب علامہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ سارے سیغے بنا دو. علموا علمتا علمتم علمت علمت علمنا ایک لفظ بنتا ہے علامہ، یہ علامہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں جی مجھے یہ سارے سیغے چاہیے ماضی کے علامہ کے. بنائیے. علمتم علمتو علمنا ایک لفظ ہے تعلیم. میں کہتا ہوں جی آپ جو ہے یہ تعلیم صاحب جو ہے نا اس کے سیغے مجھے بنا دو. تعلموا تعلموا علمنا. ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا آپ کو بتانا کہ اگر ہمیں ٹیبل ماضی کا آتا ہے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلتن فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. اگر آتا ہے ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ اسٹرکچر دے دیا جائے، کوئی بھی لفظ جو ہے ماضی کا دے دیا جائے، چاہے وہ جو ہے یہ فتح نصرہ دربا اور اس کے پیٹرن پہ آ رہا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اضافی الفاظ کے ساتھ جیسے یہ سارے اضافی الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ آ رہا ہو، یا چاہے وہ جو ہے مختصر جو ہم نے پڑھا تھا مثلا کالا. اب کالا کو جو ہے گزارے اور مجھے یہ جو ہے ٹیبل بنا دو. قالوا قال قالوا قلتم قلتو قلنا ایسا ایک لفظ ہے اسم فعل ہے پھر ہے. میں کہتا ہوں جی مجھے لیسا کے جو ہے یہ اس ٹیبل سے گزار دیں. لیسو لیستا لیستا لیستم لیستو لیسنا. یہ آپ کو آسانی کے لیے میں نے یہ صرف وہ سیغے لیے تھے جن سے آپ واقف ہیں، ادروائز میں یہاں 14 کے 14 سیغے رکھ دوں جو ٹیبل ہم نے پڑھا ہے. آپ کوئی بھی لفظ ہے اس کے 14 سیغے بنا دیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر پھر ہم اس پہ رکھ کے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، مطلب سانچہ ہمیں مل ابھی گیا. یہ دیکھیں آپ کو ایکسرسائز میں جو ہے کچھ افعال دیے گئے، دخلا غلبا کروبا فارحا داہکا باعودا. یہ آپ اپنے طور پہ اس ٹیبل کو رکھے سامنے 14 چیزوں کا، ان میں سے ہر ایک کو گزارے. صرف ان 6 کو گزارنے سے آپ کا ذہن اتنا وسیع ہو جائے گا کہ اگر جو ہے 3 زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو کیسے بنے گا، اگر درمیان والے پہ پیش آ رہا ہے تو کیا بنے گا، درمیان والے پہ زیر آ رہا ہے تو کیا بنے گا. ماضی میں ہے ہی یہ 3 چیزیں، درمیان والے پہ یا زبر آئے گا یا زیر آئے گا یا پیش آئے گا. باقی جو ہے پہلا اور دوسرا سیغہ وہ تو ہیں ہی دونوں زبر والے. اور ٹیبل کا سٹرکچر آپ کو یاد ہو گیا کہ جی نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا، یہ تو آپ کو پہلے ہی آتا تھا. درمیان میں رہ کیا گیا، درمیان میں جو ہے نصرہ نصرتا نصرتما یہ تسنیہ کسی ہے، اور نصرنا نصرتمنا یہ جو ہے جمع کسی ہے. نا اور تنا اور جو ہے وہ لگا دے، یہ ہو گیا. تو آئیے ہم لیتے ہیں حدیث مبارک کو. وَتَوَدَّدْ دو إِلَى النَّاسِ نِصْفُ قَبْلِ، یعنی لوگوں پہ مہربانی کرنا، متوجہ ہونا کیا ہے، وہ نصف عقل ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا. الجش مظالم الشیطان، 3 لفظ کی حدیث ہے، بچے کو آگے یاد کرا. الجرس مظالم، جرس کہتے ہیں گھنٹی آواز ساز، مظالم بنسریاں ہیں شیطان کی، یعنی یہ جتنے بھی گاڑی بجانے کی چیزیں ہیں، آلات ہیں، موسیقی ہیں، گھنٹی ہیں، اس کو تشبیہ گھنٹی سے دی ہے، یہ ساری شیطان کی بنسریاں ہیں. حدیث ہے. القرآن، یہ زیر سے نہیں، یہ زبر سے ہونا چاہیے. القرآن
हुज्जत लका व इलैक, 4 अल्फाज। कुरान जो है तेरे लिए या तो हुज्जत है या तेरे ऊपर हुज्जत है, यानी कुरान जो है या तेरी सिफारिश करेगा या तुझे पकड़वाएगा। तो आइए इसके तफसील थोड़ी सी देख ले। तवद्दुद के यानी कि मोहब्बत करना, चाहना, पसंद करना, इलन नास, इंसानों की तरफ, यानी इंसानों से अगर आप मोहब्बत करती हैं, जैसे हमने देखा था तमाम इंसान क्या अल्लाह की अहल है, अल्लाह का खानदान है, तो लिहाजा जो उनसे मोहब्बत करते हैं गोया वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो इसी तरह जो लोग अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करते हैं लोगों से, गोया वो निस अकल को यही है, आधी अकलमंदी तो यही है। तमाम घंटियां शैतान की बांसुरियां हैं, यानी जो भी साज बजाने की चीजें हैं वो वह शैतान के। अल कुरान हुज्जतुन, कुरान जो है वो क्या है, हुज्जत है। इसके लिए लका तेरे लिए या अलैका, यानी या तो तेरे लिए कुरान हुज्जत होगा, तेरे लिए लड़ेगा क़यामत के दिन, बहस करेगा अल्लाह से कि ये तो मुझसे मोहब्बत करता था, मेरा ख्याल करता था, मुझे पढ़ता था, मुझे सिखाता था, मेरे ऊपर अमल करता था, और जो है वो उसकी बख्शिश के लिए जो है लड़ेगा। और या फिर उसके ऊपर हुज्जत कायम करेगा कि इसने जो है मेरी जो है खिलाफ वर्जी की, मेरे बताए हुए कानून को तोड़ा, इसने जो है मेरी बेहुरमती की, मुझे जो है वो पसंद नहीं रखा, मेरे खिलाफ चलता रहा। तो लिहाजा ये कुरान जो है ये एक ऐसी चीज है जो या तो आपके खिलाफ जाएगी या आपके हक में जाएगी। तो आइए बोनस पॉइंट की तरफ, ये देखें, ये बोनस पॉइंट आपके मैंने लिए हैं कहाँ से, QC4 से लिए। उसमें देखें टेबल में क्या चीज है, वो कहते हैं जी हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नानू, ये तो आपने पढ़ लिया। इसमें सिर्फ 2 तब्दीलियां अगर आप लाएं, हुम की जगह हुमा, अंतुम की जगह अंतुमा कर दे, तो ये तस्निया के सीगे बन जाएंगे। तस्निया के कैसे होगा, हुआ की जगह ही आ जाएगा, हिया, हुमा, अंता, आना वही रहेंगे दोनों, और जो है अंतुमा लगा दे और नाहनु जो है वैसे ही रहेगा। तो लिहाजा तस्निया के आपके सीधे बन गए। ये देखिए इधर ये तस्निया का, अच्छा तस्निया का टेबल नहीं है। अच्छा जमा के लिए जो है उसने क्या क्या, मुन्नस के लिए आप क्या करेंगे, हुआ की जगह हिया, आपको पता है वो कहता है, सिर्फ नून की जगह आप नून का इजाफा करें हुन्ना। अंता जो है वो अंति, सिर्फ जेर तब्दील कर दें, आना आना ही रहता है, अंतुम की जगह नून लगा दे तो क्या होगा, नीम की जगह क्या हो गया, अंतुन्ना, और नाहनु नाहनु। तो वो QC4 में जाके बताता है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम कि सिर्फ आप ये 3 चीजें बदल दे तो ये सारा टेबल आपका जो है वो क्या है, मुअन्निस का हो जाएगा। ये इसकी गिरदान जो है वहां जाके सिखाई और याद कराई जाती है QC4 में, और मैंने अभी तक नहीं किया, मैं खुद अभी एडमिशन ले रहा हूँ, कल खुले हैं, कल उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया जो है फ्लेयर आउट किया है QC4, और सारे QCs का तो मैंने अप्लाई किया। अभी मैं जाके वहां ये पढ़ूंगा कि ये मुज़क्कर का टेबल ऐसा होता है और मुअन्निस का ऐसा होता है। और आप लोग कितने खुशनसीब लोग हैं, आप तो ये छोड़ो, आपको तो 14 सीगों का टेबल और उसका पैटर्न आता है। कोई भी आपको जो है फेल दे दिया जाए माजी का, आप उसमें आंखें बंद कर गुजर, जब मैं मुदारे पढ़ाऊंगा इसी तरह मुदारे के अंदर आप उसे गुजार लेंगे। तो ये देखने में बहुत आसान लगता है। मैंने एक दिन कोशिश की कि इसको मैं इसी पैटर्न पे याद करूं जो पैटर्न QC4 वाला है, तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगा। क्यों, मेरा ज़हन वो 14 सीगों पे ट्रेंड है, या ये जो 6-7 सीगे जो हम QC1 से शुरू करते हैं इन पे ट्रेंड है। जब मैंने इसको इस पे ट्रेंड करना चाहा तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। क्यों, तस्निया के सीगे पकड़ता हूँ तो जमा के सीगे रह जाते हैं, जमा के पकड़ता हूँ तस्निया के रह जाते हैं, सारों को मिलाता हूँ तो एक खिचड़ी सी बन जाती है। जैसे अभी मैंने आपको खिचड़ी दिखाई दी ना कि अल्फाज की खिचड़ी दे दूं तो आप परेशान, लेकिन अगर एक तरतीब से दूं आप कहेंगे ये तो आसान है। आपने तभी मेरे सामने उन्हीं अल्फाज को जो है तकरार करके जो पूरे टेबल बना दिए, और जब वो लाइनों में लिखे हुए तो आप कहते थे ये समझ ही नहीं आ रहा। जी सिस्टर, सर मुझे लगता है वो जो आपने पहले आप होगी जी, वो मुझे आपके वाले मुश्किल लग रहे थे, मुझे ये याद है ना, तो इस मतलब है कि जो हमारा ऑलरेडी हमने एक याद कर लिया होता है ना, वो हमारे लिए आसान हो जाता है।
سر یہ ایزی ہے سر, یہ تو ہمیں ابھی یاد ہو گئے, وہ مشکل لگ گئے تھے. آپ وجہ فرما رہی ہیں کہ جب دین کو آپ کسی ابتدائی چیز پہ لاتے ہیں تو وہ ہے, لیکن یہ رکھیں کہ اسٹینڈرڈ ہی ہوگا. آپ نے تو چونکہ اتنا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کو مطالعہ نہیں کیا, میں نے تو انہیں مطالعہ کیا تھا 90s میں شروع کیا تھا جب یہ ابتدا میں آئے تھے, اور انہوں نے بھی اسٹینڈرڈ پیٹرن کو ہی لیا تھا, اور پھر ایسا ایسا تبدیلی کراتے یہ جو ہے اسٹینڈرڈ کے اندر اس حد تک آ گئے تھے, ہوا ہم انتا انتم آنا نحن, کافی عرصہ یہی چلا. آپ کے سینئر بیچز جو ہیں وہ ابھی بھی یہی اسی پہ ٹرینڈ ہے, لیکن اب لیٹسٹ یہ جو آیا ہے ورژن وہ یہ ہے, اور میں یقین رکھتا ہوں ایک وقت آئے گا وہ واپس پھر اسی 14 سیروں پہ جائے گے. وہ ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے کہ آپ شروع سے جو ہے 14 سیرے فٹ کر دیں, الفاظ دیے جائیں, ان کی گردانے کراتے جائیں, آپ کا ذہن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. کیوں قرآن میں جو ہے ایک آدھ سیگا کہیں, بعض افعال ہم تو صرف 1 یا 2 ہی آئے ہیں, وہ اگر ٹیبل آپ کے اندر ہے آپ فوراً اس کو پکڑ لیں گے. لیکن اگر آپ اس مشق پہ جائیں گے, یہ سکھلائی کے لحاظ سے بہتر ہے, آسان ہے. یس آئی ایگری کہ سکھلائی کے حساب سے یہ بہتر ہے کہ آپ QC 1 2 3 میں جو ہے 6-7 سیگوں پہ پریکٹس کرتے ہوئے آئیں, اور QC 4 میں جا کے اسے بتائیں اچھا جی یہ جو ہے تسنیہ کی اور جمع کے سیرے ایسے ہیں لہٰذا آپ پک کر لیں, اور 10 ہفتے کی جو ہے وہ کورس کی ایکسرسائز میں آپ اسے پکا کر لیں, اور جب QC 5 میں جائیں تو آپ پورا ٹیبل لیں. تو جو پورا ٹیبل آپ نے جا کے QC 5 میں 1 سال, سسٹر 1 سال لگتا ہے QC 5 میں پہنچنے میں, آپ اندازہ لگائیں. QC 1 آپ کرتے ہیں 2 مہینے میں, 2 سے 2.5 ماہ. QC 2 اگر آپ کو مل جائے پھر اگلے 2-2.5 ماہ گئے. QC 3 اگر لگاتار مل جائے فوراً پھر 2-2.5 مہینے, تو سال لگتا ہے. 1 سال میں آپ جا کے QC 5 پہ پہنچتے ہیں, اور رزلٹ کیا ہے اس کا کہ آپ نے یہ 14 سیرے سیکھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ 14 سیرے شروع سے دے دیے جائے, کم از کم ٹیچرز کو تو پتا ہونا چاہیے. کلاس عام لوگوں کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ ان کو سکھاؤ, ان کے اندر کشش پیدا کرو. وہ ہم بھی ایگری. اسی طرح یہ ہو گیا, تو ٹائم زیادہ ہو گیا. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبق کو تو ہم کرتے ہیں بند.